السلام علیکم ناظرین، مجھ کو شوہر یاد آ رہے تھے جس سے کروا کر میں خوش ہوئی تھی۔ اگلے دن میں تکی تھی کیونکہ نیند بھی پوری نہیں تھی۔ آفس میں بار بار میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے قریب جاؤں، لیکن ہمت نہیں تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ ان کا دیکھنے میں کیا حرج ہے۔ میں اکثر ان کے قریب آ جاتی، جس کو انہوں نے محسوس کر انہوں نے منع نہیں کیا اور نہ کبھی مجھے چھونے کی کوشش کی۔ اکثر جب میں ان کے قریب جاتی تو ٹھیک سے بیٹھ جاتے تھے کہ میرا دھیان اس پر پڑے۔ میں بھی اس کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کی پیاس بجھاتی تھی۔ پھر کچھ دنوں سے میں نے محسوس کیا، احمد آپ کچھ پریشان تھے۔ میں نے ایک دو بار پوچھا تو انہوں نے بولا کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر ایک دن اس شام کو دیر تک کام کرتے رہے۔ انہوں نے سارا دن کوئی کام نہیں کیا، مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے پوچھا سر کیا آپ مجھے دوست سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں تمہیں دوست سمجھتا ہوں، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ انہوں نے بولا پریشان ہوں لیکن آپ کو نہیں بتا سکتا۔ میں بولی گھریلو کا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے بولا نہیں۔ میں بولی اگر گھریلو کا مسئلہ نہیں ہے آپ کھل کر مجھے بتا دیں۔ انہوں نے کہا تم کو برا لگے گا۔ میں نے بولا نہیں، شاید میں آپ کی کام آ سکوں۔ تو اس نے بولا کوئی گندی بات ہوئی تب برا نہیں مانو گی بولے؟ میں بولی نہیں سر۔ اس نے بولا میری ایک دوست تھی، ہم بہت فری ہے اور کئی بار ہمارا ملنا ہو چکا ہے، اب وہ چلی گئی ہے ہمیشہ کے لیے لاہور۔ میں کسی سے کچھ نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ تم کسی لڑکی سے ملا دو، مہربانی ہوگی، تم میرے دوست ہو۔ میں بولی اوکے سر، کوشش کروں گی کہ آپ کے کام آ سکوں، لیکن انہوں نے بولا آج کرنا ہوگا۔ میں بولی آج تو مشکل ہے، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کا فانی اپنے ہاتھ سے نکال دوں۔ انہوں نے بولا تم کو برا لگے گا۔ میں بولی نہیں سر۔ وہ بولا ٹھیک ہے، دروازے کو بند کرو، ایسا نہ کہ کوئی آ جائے اور تمہاری بدنامی ہو جائے۔ میں ان کے ٹیبل کے پاس گئی اور بالکل ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کو ہاتھ میں پکڑ کر شروع ہو گئی اور تھوڑی دیر بعد فانی نکل گیا۔ میرے کپڑے بھی گیلے ہو چکے ہیں۔ پھر انہوں نے مجھے 2000 روپے دیا اور بولے رکھ لو۔ میں نے بولی یہ کیا ہے؟ اس نے بولا کچھ نہیں۔ میں بولی میں کوئی بازاری نہیں سر، دوست ہو۔ وہ بولی میں بھی تم کو دوست سمجھتا ہوں، لیکن میں نے لینے سے انکار کر دیا تو بولے میں زبردستی بھی دے سکتا ہوں۔ میں ہنس کر بولی دے دو۔ تو میرے قریب آئے اور اوپر سے میری قمیص میں ہاتھ ڈال کر پیسے رکھ دے۔ مجھے اس کو جسم دکھانے میں کسی کا ڈر بھی حاص نہیں تھا۔ آفس پہنچ کر میں نے دیکھا تو احمد نہیں آئی تھی۔ پھر ایک دن ہفتے کا دن تھا، دوپہر کے کھانے کے بعد سر بولے مریم ایک کام بولوں تم کو کرو گی؟ میں نے بولی ہاں کیوں نہیں؟ تو انہوں نے بولا مجھے ایک چیز دیکھنی ہے، تم دکھاؤ گی؟ میں بولی کیا دیکھنا چاہتی ہو؟ انہوں نے بولا کہ میں تمہارا جسم دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں بھی یہی چاہتی تھی۔ میں نے ساس کو فون کیا کہ آج میں سہیلی کی شادی میں جاؤں گی اور رات کو نہیں آؤں گی۔ 6 بجے کے قریب احمد سر آئے، آفس کی ویکر چلے گئے تھے۔ احمد نے چپڑاسی کو بھی میرے کہنے پر چوٹی لی۔ سر میرے جسم کو شوہر کے سوا کسی نے نہیں دیکھا، لیکن آپ میرے دوست ہو، آپ کو انکار نہیں کر سکتی، لیکن مجھے کیا ملے گا؟ وہ بولے جو تم چاہو۔ میں بولی دکھانے کی بات بتاؤں گی۔ پھر میں نے اپنے کپڑے اتار کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ دیکھ کر بولے کہ مریم واقعی شادی شدہ ہو؟ میں نے کہا شادی شدہ ہوں، لیکن 8 مہینے ہو گئے ہیں، میرا شوہر بیرون ملک گیا ہے۔ پھر احمد نے بھی اپنے کپڑے اتار کر میرے قریب آ گئے اور ہم دونوں نے خوب مزہ کیا۔ پھر اس نے بولا مریم اب چلنا چاہیے۔ کپڑے پہننے پر باہر نکلے، گاڑی میں بیٹھے۔ میں نے اس کو کہا مجھے کافی پلاؤں گی؟ وہ بولے کیوں نہیں۔ کافی پینے کے بعد احمد صاحب نے مجھے گھر چھوڑ دیا۔ میں بہت خوش تھی، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی
ایک دن احمد سر ہمارے گھر آ گئے۔ اس دن میری ساس نہیں تھی، میں نے بھی خوب مزہ لیا اور احمد بہت خوش تھے۔ اب روز میں کبھی آفس میں کروا کر آتی تھی تو کبھی اپنے گھر میں ہی کروا لیتی تھی۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل اور دبا دیجیے بیل آئیکن۔ شکریہ۔